بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان اللہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو ملتا نہیں قرآن میں بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو ملتا نہیں قرآن میں خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے جناب حافظ بلال حیدری قلندری۔ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سننے والے سامعین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں گزارش کروں گا ہماری تمام ناظرین سے کہ وہ ثواب کی نیت سے خالصتاً ثواب کی نیت سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اور بھی دوست ان دینی باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی کو دیکھ کر پانی پئیں، اور پانی کو 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ پہلا گھونٹ سب سے چھوٹا، دوسرا اس سے زیادہ بڑا، اور تیسرے میں جتنی آپ کو پیاس ہے اتنا آپ پانی پی سکتے ہیں۔ ہم نے آج سے اس کام کا بھی آغاز کیا ہے کہ روزانہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 2 یا 3 سنت مبارکہ اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا کریں گے، اور تاکہ آپ بھی ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور مختلف دوست جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان سنتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، آج کے جو میرے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بڑے ہی پیارے ثنا خوان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، خوبصورت انداز ہے،
اور نعت شریف کو بڑے ہی عشق میں ڈوب کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو سعادت عطا کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد موغیز احمد قادری صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثناخوان جناب محمد علی رضا ضیائی صاحب، آپ بھی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آئے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے آخری گیسٹ جو موجود ہیں وہ ہیں محمد سرفراز صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز جو تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے، اب میں بلا تاخیر جو میرے ساتھ ثناخوان مصطفیٰ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد علی رضا ضیائی صاحب سے۔ میری اجڑی چوک بھی بس گئی ہے، ایسا کرم کمایا سائیاں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، پر خوب نبھایا سائیاں نے، میں جو چاہیا میں جو منگیا میری جھولی پایا سائیاں نے، اس گرنو اجانے کون زیا، اس گرنو اجانے کون زیا، وہ کس کرنو وسایا سائیاں نے، جس کرنو بسایا سائیاں نے، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام، لوکی کہندے خاص میں تے آما تو ویاں، آقا دے غلام دا میں ادنا غلام، لوکی کہندے خاص میں تے آما تو بھی آما، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا، آقا پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں۔ اس کلام
کلام کا حاصل کلام شعر ہے سیب بھائی. بسم اللہ. کسے نو میں اپنا ٹکڑا سنایا نہیں, تیرے بجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں, کسے نو میں اپنا ٹکڑا سنایا نہیں, تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں, آقا سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا, سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا, چنگیاں کے بندیاں, چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا, لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا. ماشاءاللہ, لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا. الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام انہی کے شاگرد خاص جناب محمد علی رضا ضیائی صاحب پیش فرما رہے تھے. بڑا ہی لطف آیا اس کلام سے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی بھائی کے عمل میں, عمر میں, رزق میں مزید برکت عطا فرمائیں. محترم سامعین, ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں ہر شخص رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہے مغیث بھائی, اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایسے عمل بتائے جائیں, ہمیں ایسی چیزیں بتائے جائیں جس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو, اور جب کہ ہم یہ سبھی چیزیں باہر ڈھونڈتے ہیں, دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں, لیکن اسلام نے ہمیں ان سب چیزوں کی تعلیمات دے دی ہے, جس میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ جو شخص رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے یا آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ رب تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. اور اس کے ساتھ رب فرماتا ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کر رب کے ساتھ کاروبار کر لیا کرو. صدقے کے ساتھ انسان کا جو کاروبار ہے وہ رب تعالیٰ سے ہو جاتا ہے, اور صدقے سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے, رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص صدقہ دے گا میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں گا, اور بے شک رب تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے. اور مغیث بھائی, اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات جس سے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل ہی برعکس کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کا رزق تنگ ہو جائے یا آپ کو رزق نہ ملے تو ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ نکاح کر لیں. لیکن ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے جس میں ہم سبھی لوگ رہتے ہیں, اس کی سوچ یہ ہے کہ جب تک بچہ جو ہے وہ کمانے نہ لگ جائے, اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو جائے تو ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی. اکثر لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ خود نہیں کھا سکتا تو اس کو کہاں سے کھلائے گا. ایسی بات نہیں ہے, جو آئے گی وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی, بلکہ جو آپ کا بیٹا ہے, جو آپ کا بچہ ہے, اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے, والدین کو میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جن کے بچے جوان ہیں اور شادی کے قابل ہیں وہ بالکل بھی شادی میں دیر نہ لگائیں, اور انشاءاللہ رب تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے جو ہے وہ ان کے رزق میں ضرور اضافہ فرما دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت بات, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, وہ اگر اپنے گھر کا سربراہ ہے تو وہ اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا حکم دے, اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے. صبح کے وقت
فجر کے وقت جب رب تعالیٰ پورے جہان میں اس کے فرشتے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں تو جو شخص جو گھر والے اٹھتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان کی تو جھولی جو ہے وہ بھری جاتی ہے، لیکن جو لوگ اس وقت جب رزق بٹ رہا ہے، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے رزق میں بھی جو ہے وہ کمی کر دی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کے وقت لازمی تمام گھر والے اٹھیں، بچے کو بھی ابھی سی عادت ڈالیں تو وہ انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں گے۔ اسی طرح اس کے حوالے سے مزید رزق کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں بڑے ہی پیارے حضور کے ثنا خوان، عشق و مستی میں ڈوب کر حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے پروگرام میں شامل کریں۔ جناب محمد موغیز احمد قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اور حسیب بھائی بات کرنا چاہوں گا کہ جو آج یہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جی جی یقین مانیں یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، بالکل ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے مل کے اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں کیا کہ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر
برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، بے شک ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو، ایک تیرا مولا تیرا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میرے مولا میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ بہت ہی خوبصورت عشق و مستی کے اندر ڈوب کر کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد موغیز احمد قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ہم سب پر یہ خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے یہ خوبصورت پروگرام جس میں دین کی باتیں، حضور کی نعتیں، خدا کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو آپ سبھی دوستوں کے لیے سجایا ہے، جن میں یقیناً سب سے زیادہ کوششاں میرے بھائی جناب محمد موغیز احمد قادری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم دن رات محنت میں لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کوشش کی وجہ سے آپ یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ روزانہ لائیو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھتے ہیں۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے بھی اور میرے بھی بڑے ہی پسندیدہ ثناخوان ہیں، تو میں انہی سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ خوبصورت سما آپ نے بنایا ہے، یہ خوبصورت حضور کی محفلیں سجائی ہیں، ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ بڑا تعاون کرتے ہیں اور بڑے شوق کا اور بڑے ذوق کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ اس پروگرام کے توسل سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ حسیب بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے سجایا، یہ ذکر سرکار کا ایسا ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہم سجا سکیں، یہ وہاں سے حکم ہوتا ہے تو یہ سجتا ہے، بالکل اس طرح، لیکن ذریعے کی بات کہ ذریعہ جو ہے یہ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں چن لیا گیا ہے، بالکل اس طرح ہی۔ اور میں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کا الحمدللہ چند دنوں میں اتنی محبتوں سے انہوں نے نوازا ہے ہمیں، بالکل جی، کہ میں کس منہ سے ان کا شکریہ ادا کروں، مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے بھائیوں کا ساتھ ہے، الحمدللہ ہماری ایک ٹیم، ہمارے بلال بھائی ہیں، انس بھائی ہیں، عاصم ناگی صاحب ہیں، آپ ہیں، اور حمزہ رمضان صاحب جو رات کو بیٹھتے ہیں افطاری کے پروگرام میں، اور سب کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے صرف اتنی گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ صرف ثواب کی نیت سے ہمارے چینل کو شیئر کیا کریں، تاکہ جو دین کی باتیں ہیں، جو سرکار کا ذکر ہے، وہ ہر جگہ پہ پھیل سکے۔ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن میں ہر چیز رک گئی، بالکل، لیکن دیکھیں کہ میں سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ اس وقت سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ
کہ وارا فانا اللہ کا واہ، ذکر ہے کیا خوبصورت کہ بات ہے. اور جس کا ذکر اللہ خود بلند خود کر دے بلند اسے کرے، کون مٹا اسے سکتا کون مٹا سکتا ہے. بالکل. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے رزق میں اضافے کے حوالے سے. میں اپنے موضوع پر واپس آنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر میں بھی مزید برکتیں ڈل جائیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر دیکھا جائے موغیز بھائی تو آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے معذرت کے ساتھ اس کے بالکل ہی برعکس چلا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تقریباً ہر بندے کے تعلقات بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اور آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو میرے پیارے نبی، میرے میٹھے میٹھے نبی کا یہ ارشاد ہے، اس کے اوپر لازمی عمل کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے. یعنی کہ اگر کوئی شخص کے ہمسائے نے کھانا نہیں کھایا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو گیا تو یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ انہی باتوں میں جہاں پر ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، لوگوں کا حق تو ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں فائدہ ہمارا بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں اس کے ذریعے اضافہ کر دیا جا رہا ہے. دین کی بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلتی رہیں گی. میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید دوست ان خوبصورت باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جی مغیث احمد قادری صاحب موجود ہیں. اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے دل کی کوئی آرزو ہے تو آپ بالکل لازماً ہمیں کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کوئی کسی گیسٹ کو بلانا چاہتے ہیں، کسی نعت خوان سے نعت سننا چاہتے ہیں یا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا دین کا موضوع یا پھر آپ کے سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی کمنٹس کریں اور ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے ساتھ موجود ہیں دنیا نعت کے بہت عظیم نام الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب کے شگرد رشید جناب محمد علی رضا ضیائی صاحب. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کریں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے
تیرے قدموں سے اللہ اکبر، اللہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ بہت خوب۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی، در پنجتے سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ بڑی ہی ایک خوبصورت کیفیت علی رضا بھائی نے یہاں پر اسٹوڈیو میں بنائی، اور یقیناً آپ نے بھی اتنا ہی لطف لیا ہوگا اس کلام کا جتنا ہم نے یہاں پر محسوس کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ کل پھر انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہمارے نئے حضور کے نعت خوان اور نئی دین کی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا پروگرام، اور شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی وقت 10:30 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔